اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے جہاں اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا، وہاں 1,24,000 انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ ایسا محسن ہے کہ اس نے محتاج ہدایت بعد میں خلق کیے اور ہدایت کرنے والے ہادی اللہ نے پہلے بھیجے، تاکہ لوگ جو ہیں میری نافرمانی سے بچ جائیں۔ لہٰذا 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لے آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، 4 کتابیں بھیجی گئیں، اس کے علاوہ صحف بھی نازل ہوئے، اور آخری نبی کے بعد 12 ائمہ معصومین اللہ نے معین فرمائے تاکہ لوگ جو ہیں گمراہی سے بچ جائیں، میری عبادت کریں، مجھے مانیں اور میری نافرمانی نہ کریں۔ نافرمانی گناہ شمار ہوتی ہے، اور گناہ کبیرہ میں سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور سارے انبیاء کا مقصد یہ تھا لا الہ الا اللہ، توحید کو منوانا انبیاء علیہم السلام کا اولین فریضہ تھا۔ یہی ہدف، یہی مقصد، یہی غرض و غایت، نصب العین تھا انبیاء علیہم السلام اور ائمہ معصومین کی زندگی کا، کہ لوگ جو ہیں دل و جان سے قائل ہو جائیں قل هو اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جو آدمی کسی اور کو شریک قرار دیتا ہے وہ انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کی معافی نہیں دی۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جو شرک سے بچنے کے لیے ہدایت کرتی ہیں کہ انسان شرک سے بچ جائے۔ اس کے علاوہ اللہ باقی گناہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے توحید منوانے کے لیے، شرک چھڑوانے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے۔ اگر انسان جو ہے وہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، تو وہ کامیاب ہے، اور دوسرے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں متوجہ یہ کرنا ہے کہ 4 قسم کا شرک جو ہے انسان مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے دیتا ہے تو یہ شرک فی ذات ہو جاتا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی غیر کو اللہ کا شریک قرار دینا۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی اللہ واجب الوجود ہے، اپنے وجود میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ما سوی اللہ باقی سب ممکن الوجود ہیں۔ ممکن الوجود کا معنی یہ ہے کہ باقی مخلوق اللہ کے علاوہ جتنا مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے، جتنا مخلوق ہے اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے۔ لہذا کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ذات میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ واجب الوجود ہے، اور اس کی مخلوق جو ہے یہ ممکن الوجود ہے۔ اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی مخلوق اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے۔ یہ توحید ذاتی کہلاتی ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیا جائے تو یہ شرک ذاتی کہلاتا ہے، شرک فی الذات۔ اور شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں کسی غیر کو اللہ کا شریک قرار دے دیا جائے، اور یوں عقیدہ رکھا جائے کہ غیر جو ہے اللہ کی صفات میں اس کا شریک ہے، جبکہ اللہ کی ذات اللہ کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ اللہ کی صفات اس سے جدا نہیں ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں۔
یہ مخلوق ہے کہ اس کی صفات مخلوق کی ذات سے زید بر ذات ہیں اور اس سے جدا ہیں۔ ایک وقت ایک انسان تھا لیکن عالم نہ تھا، بعد میں علم حاصل کیا تو وہ عالم بنا، لیکن اللہ جب سے ہے تب سے وہ عالم ہے۔ لہذا علم، حیات، قدرت، یہ سب اللہ کی ذاتی صفات ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اس کو بار بار پڑھنے سے انسان تھوڑا متوجہ بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کی صفات بیان نہیں ہوئی، وہاں اللہ کی صفات کو اسماء الحسنی کہا کہ اسم اور مسمى ایک ہوتا ہے، دوئیت کا تصور ہی نہیں ہے، اور اگر صفات میں شریک قرار دیا جائے تو شرک فی الصفات ہو جاتا ہے۔ شرک کی تیسری قسم جو ہے وہ شرک فی الافعال ہے، کہ اللہ کے جو کام اور فعل ہیں ان میں کسی اور کو شریک قرار دے دیں تو یہ شرک فی الافعال ہو جاتا ہے۔ مثلا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، موت دینا، حیات دینا، یہ کائنات چلانا، تدبیر کائنات، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ مدبر کائنات اللہ ہے، اگرچہ یہ کائنات جو ہے یہ اسباب پر موقوف ہے، لیکن وہ سبب جو ہے مستقل نہیں ہے، وہ سبب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ چاہے گا تو وہ سبب اثر کرے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ سبب اثر نہیں کرے گا۔ اللہ نے نہیں چاہا، حضرت ابراہیم کے لیے آگ نے جلانے والی صفت ختم ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی، لہذا وہ سبب مستقل نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے افعال میں غیر خدا کو خدا کے ساتھ شریک قرار نہ دیا جائے، ورنہ شرک ہو جائے گا۔ قرآن بھی اس سلسلے میں فرماتا ہے، سورہ روم ہے، آیت 40 ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من ذالکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ قرآن کہتا ہے خالق ہے تو اللہ، رازق اللہ، موت و حیات دینے والا اللہ، کائنات کو چلانے والا اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ شرک کی تیسری قسم ہے جس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور شرک کی چوتھی قسم ہے شرک فی العبادت، کہ اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ جو عبادات ہیں جن کو قصد قربت سے انجام دیا جاتا ہے، جی جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب قربتاً الی اللہ انجام دی جاتی ہیں۔ ارادہ یہ ہوتا ہے، قصد، نیت یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ میں عبادت انجام دے رہا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرب معنوی حاصل کرنے کے لیے یہ افعال، یہ عبادات میں انجام دے رہا ہوں۔ اور اگر آدمی ریاکاری کی نیت کر لے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی نام نمود شہرت کے چرچے کے لیے نیت کر لے تو یہ شرک فی العبادت ہو جاتا ہے۔ لہذا عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ انسان اگر اپنے آپ کو شرک کی بیماری سے بچا لیتا ہے، باقی گناہ اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر لے گا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک قرار دے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دیا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ رسول کریم کو خطاب کر کے بھی ایک آیت جو ہے قرآن میں موجود ہے، اگرچہ مراد اس سے امت ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر کوئی آدمی جو ہے شرک کرے تو اس کا عمل جو ہے حبط ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ جو ہے شرک کرنے والوں سے
بری ہے، اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے مشرکین سے۔ حضرت امیر المومنین کا بھی لقب ہے کہ امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین، علی حیدر کرار مشرکین کو قتل کرنے والا ہے۔ لہذا انسان اپنے آپ کو شرک کی بیماری سے بچائے، اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ہاں اگر چاہے گا تو شرک کے علاوہ باقی گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ انسان کو توفیق حاصل ہونی چاہیے، توفیق کو قبول کرے اللہ کی طرف سے دی ہوئی، اور باقی گناہوں سے توبہ کر لے۔ حتیٰ اگر شرک بھی کبھی ارتکاب ہو گیا ہے تو اس دنیا میں اس سے توبہ کر لے، موحد بن جائے، توحید پرست بن جائے، اللہ اس گناہ کو بھی اس دنیا میں معاف کر دیتا ہے۔ اگر شرک کے ساتھ اس دنیا سے چل بسا اور موت آ گئی تو پھر سیدھا جہنم جائے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔